أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. پیچھے کئی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور ان کی قوموں کے غلط عقائد جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے سلسلے میں گڑھ رکھے تھے اس کو بیان کر کے اللہ نے تردید کی تھی. اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں بھی اسی طرح سے ان کے یہاں جو مشہور باتیں تھیں جن سے وہ خود واقف تھے اور ان کی کتابوں میں جس کا تذکرہ تھا اس کا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الاعراف میں کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ تمہارے رب نے آدم کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا اور ان سے وہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. جب یہ معاہدہ ہوا تو جن کو نبی بنانا تھا اللہ نے ان سے الگ معاہدہ لیا، عام لوگوں سے الگ معاہدہ لیا اور نبیوں سے الگ معاہدہ لیا. اس کا تذکرہ اس آیت میں بھی ہے اور قرآن کی دوسری آیتوں میں لیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا. میثاق عہد و پیمان کو لیتے ہیں، وثیقہ دستاویز کو لیتے ہیں. تو اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، ان سے وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب بھی تم کو میں کتاب اور حکمت سے نوازوں، یعنی کتاب تمہیں عطا کروں، تمہیں نبی بناؤں، اتنی بڑی اللہ کی طرف سے تمہیں دولت مل جائے کہ اللہ کی طرف سے تم پر کتاب نازل ہو جائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نبی بنائے، دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. پھر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس جو چیزیں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی اللہ نے ان کو بتا دیا کہ چاہے تم نبی بن کر دنیا میں چلے جاؤ لیکن ایک رسول میرا آنے والا ہے جو تمہاری کتابوں میں جو باتیں ہیں اس کی تصدیق کرنے والا ہے. اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آئے تو تمہیں تصدیق کرنا پڑے گا. اب وہ کون رسول تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی توریت کی کچھ عبارتیں لے آئے، کچھ آیتیں توریت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اللہ کے رسول یہ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ بدل گیا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر نے فوراً ان کو روکا اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، بار بار کہنا شروع کر دیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ میرے پاس جو کتاب ہے وہ کافی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی مجھے ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یعنی اس وقت حضرت موسیٰ پر توریت اتری تھی۔ توریت تو کیا توریت کی کیا بات، اگر حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری بات ماننی پڑتی۔ یعنی اب توریت کا دور ختم ہو چکا ہے، پھر اس کو پڑھ کر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے سامنے میرا ایک رسول جو تمہاری کتابوں میں جو باتیں ہیں اس کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ ساری انبیاء کی ایک ہی ہیں، توحید، آخرت، یہ ساری چیزیں سارے انبیاء کی دعوت میں پائی جاتی ہیں۔ جب ایسا رسول تمہارے سامنے آئے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ان کی مدد کرو گے۔ یہ ان سے وعدہ لیا، تمہاری زندگی میں رسول آئے تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ اور یہی نہیں تھا کہ بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر تم نہ رہو تو تم اپنی امت کو یہ وصیت کر کے جانا کہ وہ نبی آئے تو تمہیں ان کی بات ماننی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو۔ جب یہ ساری چیزیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے مجھ پر؟ تو یہ وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا اور ان سے پوچھا اللہ نے اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، معاہدہ، میرے اس وعدے کو تم قبول کرتے ہو؟ یہ اللہ نے ان سے سوال کیا۔ تو سارے انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہماری زندگی میں آیا تو ہم ضرور بضرور اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا اور انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو قبول کیا اور اس کا اقرار کیا۔ اس وقت اللہ نے کہا کہا فاشہدوا، تم لوگ گواہ رہنا، یعنی ہر نبی دوسرے نبی پر گواہ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، یعنی قیامت کے دن کل میں بھی گواہ رہوں گا، تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ یہ وعدہ تم نے میرے سامنے کیا ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر کوئی اپنی بات سے پھر جاتا ہے، نبی کی نبوت کو مانتا نہیں ہے، رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یہ نبیوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ماننے والے ان سے کہہ رہے ہیں۔ نبی تو کبھی انکار نہیں کرتے، اب نبی کوئی نہیں رہا، نبی کے ماننے والے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے موجود ہیں، ان کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں نبیوں سے کہا جا چکا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد، اس وعدے کے بعد اگر کوئی اپنی بات سے مکر جائے گا، پھر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ گنہگاروں میں سے۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ تمہاری کتابوں میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تمہارے نبیوں سے وعدہ لیا جا چکا ہے کہ آخری نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، تو پھر تم کیوں مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ اب اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہاری کتابوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق تم گنہگار ہو۔ یہ بات اللہ نے ان کو یاد دلائی۔ تو یہ قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے کہ ان کی کتابوں میں جو چیزیں ہیں قرآن اس کو بتاتا ہے، اور اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ آخری نبی اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ یہ معاہدہ پچھلے تمام انبیاء سے لیا گیا تھا، رسول اللہ سے نہیں کہا گیا تھا کہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے تو تم کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، آپ آخری نبی تھے، ان سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان سے آپ نے معاہدہ لیا تھا۔ اور تیسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ کے نبی کی دعوت کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی دعوت چلے گی نہیں، ان کے پیغام کے آنے کے بعد سارے پیغام ختم ہو جائیں گے، اب کسی پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اسی پیغام پر عمل کرنا ہے۔ اسی بات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اپنی باتوں پر یقین کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان